السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ پچھلے سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الکتاب الاساسی، جو ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے، انہوں نے پچھلے سبق سے جو عربی کا ایڈوانس لیول ہے، جس کو ہم کنورزیشن کہتے ہیں یا آپس میں مکالمہ کہتے ہیں یا بات چیت کہتے ہیں، وہ شروع کر دیا تھا۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے وہی ذکر کیا کہ جو دو شخصوں کے درمیان میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ کیسے کی جائے گی، وہ پچھلے سبق میں ذکر ہو گیا تھا۔ جو ان دونوں کی آپس میں آخری بات ہوئی تھی تو ان دو اسٹوڈنٹس کی آپس میں بات چیت میں یہ تھا کہ چلیں میں اپنی درخواست جو ہے وہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کو دیتا ہوں اپنے داخلے کے لیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے بہت اہم چیز جو انہوں نے درخواست لکھی ہے یا ہم کیسے درخواست لکھیں ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی میں نصاب کے لیے، اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ اس درخواست کو آپ مدینہ یونیورسٹی کے لیے یا جامعہ ملک سعود کے لیے یا اور جو کوئی یونیورسٹی ہے جو عرب یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے جس کا، تو اس میں آپ اس درخواست کو بہت آسانی سے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا آپ کو کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نام آ رہا ہوگا وہاں پر آپ نے اس یونیورسٹی میں جس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کا صرف نام لکھیں گے اور باقی یہی درخواست آپ لکھ دیں گے ان کو داخلے کے لیے۔ عام طور پر ہمارے سے ساتھی پوچھتے ہیں، خاص طور پر مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کا ہمارے ہاں بہت زیادہ رجحان ہے یہاں پر اور پاک و ہند کے اندر، تو لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ایف اے کیا ہوتا ہے یا ایف ایس سی کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید درخواست ہے۔ تو آج کے سبق میں جو سبق نمبر ہمارا 99 ہے، یعنی درس التاسع و تسعون، یہ سبق 99 نمبر ہے، اس میں ہم آج درخواست ذکر کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد انہوں نے کہا طلب الالتحاق۔ طلب کا معنی ہوتا ہے درخواست اور التحاق کا مطلب ہوتا ہے داخلہ لینا۔ سعادت الدکتور عمید مہد اللغۃ العربیہ، محترم جناب ڈاکٹر جو پرنسپل ہیں مہد اللغہ العربیہ کے بجامعۃ ام القری، جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو اگر آپ نے یہاں مدینہ یونیورسٹی کو لکھنا ہوگا تو یہاں سے آگے آپ اتنا بجامعۃ المدینہ المنورہ لکھ دیں گے، بجامعۃ الملک السعود لکھ دیں گے، یا جس بھی یونیورسٹی میں بجامعۃ الازہر الشریف لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آپ وبعد بھی لکھ سکتے ہیں یا اتنا ہی کافی ہے۔ اتقدم، یہ اتقدم نہیں ہے بلکہ اتقدم، یہ دال کے اوپر شد آئے گی۔ اتقدم بہذا الطلب، میں پیش ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ، راجین قبولی، امید کرتے ہوئے کہ یہ قبول ہو جائے گی، بالمعہدی، اس ادارے میں، کہ یتعلم اللغۃ العربیہ، تاکہ میں سیکھ لوں عربی زبان و ثقافت الاسلامیہ، اور اسلامی ثقافت، و بیاناتی ہیا، اور میری جو ساری تفصیلات ہیں یا جو میری ساری کی ساری جو میرا تعارف ہے وہ یہ والا ہے۔ الاسم، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، نام ہے احمد عبداللہ۔ الجنسیہ ہے فلبینی، فلپائنی ہے، جنسیہ کے بعد آپ پاکستانی لکھیں گے، یا اس کے بعد آپ بنگلہ دیشی لکھیں گے۔ العمر، عمر کا مطلب ہے عمر کتنی ہے، 20 عامن، 20 سال ہے، اگر آپ کی 21 سال ہے تو وہ عدد والا سبق آپ دہرائیں گے تو آپ کی جتنی عمر ہے وہ بھی آپ بہت آسانی سے بتا سکیں گے۔ الدیانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مذہبی کیا وہ چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہے۔ اس کے بعد ہے المؤہل الدراسی، المؤہل الدراسی کا مطلب ہوتا ہے تعلیمی کیفیت کیا ہے، تو شہادت الثانویہ العامہ، تو ثانویہ عامہ کی سند ہے میرے پاس۔ العنوان، عنوان کا مطلب ہوتا ہے پتہ۔ الفلبین، پہلے ملک کا نام لکھیں، پھر جو شہر ہے وہ لکھیں، پھر جو سڑک ہے وہ لکھیں، اور پھر جو گھر کا نمبر ہے وہ لکھیں۔ الطابق الثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسری منزل پر۔ تو آپ کا عنوان ہے، ایڈریس ہے، اس کو آپ اسی طرح لکھیں، کوئی اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ واشکرکم، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، راجین،
امید کرتے ہوئے نظر فی الطلب کہ آپ غور فکر فرمائیں گے اس درخواست میں. واللہ یرعاکم، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی رعایت رکھے. مقدمہ، اس کو پیش کرنے والے کا نام احمد عبداللہ ہے. احمد عبداللہ ہے، یہ آپ پیش کر دیں گے. اس کے بعد یہ ویسے ہی انہوں نے اس صفحے پر لکھا ہوا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، بنایا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اور قرآن پاک کبھی صرف عربیوں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ عرب و عجم جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے قرآن پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سب کے لوگوں کے لیے عربی میں اس لیے نازل کیا ہے کہ وہ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. اب قرآن تو ہر قوم کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر مکتب فکر کے لیے قرآن کریم تو ہے. لہٰذا جب ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بھئی قرآن تو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے نا. تو اگر قرآن آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے تو پھر عربی کیوں نہیں ہے؟ عربی کے بغیر آپ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے ہیں، الا یہ کہ کئی سال اس میں تجربے کریں. اور اگر عربی آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو قرآن سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اس آیت مبارکہ میں، یہ سورۃ زخرف کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تاکہ تم اسے سمجھ لو. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.